السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں میرے کو ہوسٹ رحیم علی اور میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور عید مبارک۔ آج میری خوش قسمتی، آج عید کے پہلے دن کے موقع پر میرے استاد محترم جن کی وجہ سے میں نعت خوان بھی بنا اور اس سیٹ پر جو بیٹھ کے میں میزبانی کرتا ہوں وہ بھی ان کے حکم پر یہ میں نے کام سٹارٹ کیا۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا سر جی آپ کا، الحاج محمد افضل نشائی صاحب کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے آج میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، رحیم بھائی کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے حمزہ بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا سر آپ کا اور پھر رحیم بھائی۔ اب یہ شارٹ نام میں لے رہا ہوں دونوں، تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر آپ نے مجھے خوشیاں شیئر کرنے کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ تو الحمدللہ میرے اپنے ہیں جی جی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج جو پوزیشن اور جو منصب اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، بلا شبہ اس میں آپ کا اخلاص ہے، آپ کی محنت ہے، اور پھر آپ کی نسبت کا فیض ہے، اور آپ کی رہنمائی ہے۔ الحمدللہ میں نے رہنمائی کیا کرنی ہے، میں کم علم آدمی ہوں اور بے عمل گناہ گار ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ رحیم بھائی اس میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اصل کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز کو ابزارو کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی چیز ایک طرف سے کوئی چیز آئے اور اگر وہ ایبزارب ہو جائے اور پھر ایبزارب ہونے کے بعد آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی گفتگو سے جھلکے، تو پھر تو اس نسبت کا فائدہ ہے۔ اور الحمدللہ یہ میرے جیسے میرے اپنے بیٹے ہیں، سگے بیٹوں کی طرح حمزہ ہے، اور الحمدللہ ہم جب بھی پاکستان بھر میں محافل میں جاتے ہیں تو دوران ڈرائیونگ میں حمزہ کا ڈرائیور ہوتا ہوں، سچی بات ہے۔ تو ڈرائیونگ کرنے کے دوران میں پھر حمزہ کو مختلف ٹپس دیتا ہوں، اور مختلف موضوعات، اس میں سوشل بھی ہوتے ہیں ہمارے موضوعات، اس میں ریلیجس بھی ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں، اور یقین کریں اب تو حمزہ ماشاءاللہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ پولیٹیکل بعض کا جب موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں جو کمنٹنگ ہوتی ہے حمزہ کی میرے سے بعض کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ وہ تو سکھایا تو سارا کچھ سر جی آپ نے ہی ہے نا، یعنی یہ حمزہ آپ کے اندر جو میچورٹی ہے، کسی سبجیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہونا اور پھر اس کو وقت دینا اور پھر اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنا، یہ پھر کوالٹی تو پیدا ہوتی ہے۔ محنت تو آپ کی اپنی ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں۔ لیکن حمزہ بھائی ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے استاد محترم تشریف لائے ہیں، الحمدللہ میرے لیے اعزاز کی بات۔ پروگرام کو آگے، اور عید کے آج پہلے دن جی جو ان کی مصروفیت ہے فیملیز میں جانا، لیکن انہوں نے پہلے دن ٹائم نکالا، سر بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے عید کے موقع پر بھی، بات یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ خوشی اور غم یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جن پر کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ کوئی بندہ جب کسی کو غم پر یاد کرتا ہے، خوشی کے حوالے سے یاد کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ اخلاص کیا ہے۔ تو آج آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے بلایا، آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور عید کے ان پرمسرت لمحات میں اپنی خوشیاں شیئر کریں گے اپنے جتنے ویورز ہیں ان کے ساتھ، تو یہ تو آپ کی مہربانی ہے۔ تو نشائی صاحب اس پہ میں پہلا سوال کروں گا عید کے موقع پہ کہ آپ کی جو ینگ لائف میں آپ عید کس طرح گزارتے تھے؟ ویسے کیا ابھی میں آپ کو ینگ نظر نہیں آ رہا؟ الحمدللہ، یعنی یہ بات ایسی ہے، آقا علیہ السلام کی نعت سے وابستہ آدمی، اور پھر ہماری نسبت بڑی عظیم ہے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ، اور تحریک کے اکثر لوگ جن کے بالکل باریش ہو گئے ہیں، سفید بال ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کو جوانوں کی طرح نظر آئیں گے۔ اس کے پیچھے ہماری نسبت کا فیض ہے، الحمدللہ۔ چلیں، جو آپ بوڑھے تو الحمدللہ نہیں ہے، ان کا بھی یہ مقصد نہیں تھا، لیکن ان کا جس ایج میں ہماری ایج میں تھے آپ، یا بلکہ ہم سے بھی چھوٹی ایج، ینگ ایج میں 12، وہ کہہ رہے میں ابھی بھی ینگ ہوں، اس ایج میں 15 سال کی ایج میں آپ عید کس طرح گزارتے تھے؟ اچھا، آپ نے چونکہ یہ لمٹ لگا دی ہے 15 سال، اب میں 15 سال پیچھے جاتا ہوں جی جی، کہ جب بلکہ 15 سال نہیں، کافی سال مجھے پیچھے جانا پڑیں گے، اور جب میں 15 سال کا تھا تو تقریباً یہ 9th کلاس تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور 9th کلاس میں بندہ کمپیریٹیولی ذرا میچور ہو جاتا ہے، تو اب اس دور کے اندر حمزہ بھائی اور رحیم صاحب، یعنی انوائرمنٹ بڑی مختلف تھی،
फैसिलिटीज़ मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज हमारे घरों में। आज तो एक आम जो ऑर्डिनरी पर्सन है, आम आदमी, वो भी हर तरह की फैसिलिटी अवेल कर रहा होता है। उस वक्त इस तरह नहीं था। यानी गो हमारे वालिद साहब लाहौर के बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे, लेकिन वो फजूल खर्ची चूँकि नहीं पसंद नहीं करते थे, तो हम जिस तरह ईद को सेलिब्रेट करना चाहते थे, वालिद साहब आगे आ जाते थे हमारे अच्छा अच्छा। कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन हम चाहते थे कि नहीं ऐसे हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये जो ख़ास तौर पे अच्छा 2 ईदें होती हैं ना, एक ईद उल फितर है और ईद उल अजहा है, बकरा ईद होती है जी। तो आम तौर पे जो बकरा ईद होती है ना, इस पे ईदी का रुझान ज़रा कम होता है। मिलती ज़रूर है बच्चों को, लेकिन कम हो, चूँकि वो सारा पैसा खर्च तो बकरों पे हो जाता है। जी। अच्छा, ईद उल फितर के मौका पर हमने यही चाहना अपने वालिद साहब से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ईदी मिले। अच्छा, उसमें बड़े स्टाइल होते हैं, जिद करना, रोना, ये सारी प्रैक्टिसें हम करते रहे कि ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन जैसे ही एक डांट आती थी ना तो सीरियस हो जाते थे। लेकिन उसके बावजूद वो दाएं बाएं घर से काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, और फिर कपड़े तो घर से नए मिल जाते थे। उसके बाद फिर जो पैसे मिलते थे बस बाहर जाके उनको उड़ाना है। और अगर वालदा ने पूछ लिया कि इतनी तुम्हें ईदी इकट्ठी हुई थी, कहाँ गई, तो फिर हिसाब देते हुए कतराना कि ये बताने ना पड़े कि हम कहाँ लगा के आए। तो सर जी, अब जो ईद है, अब तो आप ईदी देते हैं, तो बच्चों को, अपने बच्चों को, और जो आपके भतीजे भांजे हैं, उनको कितनी ईदी देते हैं? अच्छा, कितनी ईदी? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आपके वो मूड पे कि वो अच्छा, ये भी है। ये बात भी मजेदार है कि पहली बार तो मूड कैसा है। जी जी जी। अगर भतीजे ने आके, तो भतीजे ने मेरे ने या किसी भांजी ने आके अपने स्टाइल में ईदी मांगी है, तो फिर हम भी आगे से फिर स्टाइल ही दिखाएंगे जी। अपना स्टाइल है। तो फिर अपने स्टाइल में, लेकिन नहीं, फिर भी हम काफी ईदी दे देते हैं। तो नशाई साहब, ये फिर इवनिंग डिनर होता है फैमिली के साथ ईद वाले दिन, जो आज का दिन मसरूफियत क्या थी मतलब आपकी ईद वाले दिन? अच्छा, उसमें मसरूफियत का आलम ये होता है, क्योंकि आपके जितने चाहने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपका फैन फॉलोइंग है, आपके चाहने वाले हैं, तो वो सुनना चाहते हैं कि आप ईद कैसे गुजारते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर वाले चाह रहे होते हैं कि ये बंदा ईद इधर हमारे करीब मस्जिद में अदा करे, लेकिन मैं ईद अदा हमेशा, आपको पता है, जी, आपके जी। साथ ही मैं, हमजा भाई के साथ मैं मिनाजुल कुरान में मॉडल टाउन मरकज पे अदा करता हूँ। वजह ये होती है कि हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि ईद का दिन हो और हमारी जो निस्बत है, जहाँ से हमें फैज़ मिलता है, उनका चेहरा एकदम हमारे सामने हो, सुभान अल्लाह। और फिर उनकी मुस्कुराहट, और फिर बीच में ये होता है कि चलो पूरा साल हम अवॉइड करते हैं, मुसाफा कर लेते हैं किबला ज़ूर से, लेकिन उस दिन हम कोशिश करते हैं कि किबला ज़ूर हमें गले मिले। कभी ऐसा चांस भी लग जाता है, तो फिर यानी मिनाजुल कुरान में नमाज ईद अदा करना, और फिर जैसे ही ईद की नमाज हो जाती है, क्योंकि टाइम घर बताया होता है हमने कि इतने बजे वापस आ जाएंगे, तो घर से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, अभी तक आप पहुँचे नहीं। तो चूँकि हम पहले घर से निकल आते हैं, मैं अपने बच्चों को भी साथ ले आता हूँ मरकज़ पर ईद पढ़ने के हवाले से, तो फिर घर पहुँचते हैं। और घर पहुँचने के बाद ये जो ट्रेडिशनल हमारी डिश है ना जी, सवैयाँ जी, ये एक जिद्दत के साथ अब डिश भी मौजूद है। पहले तो सादा सवैयाँ होती थी जी 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 कि सवैयाँ और दूध ऊपर डालो, आजकल लवाजमात बड़े बढ़ गए हैं। जी। और वैसे भी चूँकि हमजा का भी ताल्लुक मौलवी ग्रुप तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आपके साथ है। हमारे साथ है, तो फिर थोड़ा सा ज़रा लवाजमात के साथ फिर सवैयाँ होती हैं, और उसके बाद फिर आता है जेबल हल्का होने वाला मामला। और सारे असल में बुला इसलिए होते हैं, इसी ताक में बैठे होते हैं कि ये बंदा घर पहुंचे, इसको एक प्लेट सवैयाँ की दो, उसके बाद इसका पॉकेट जो ना खाली कर दो। बाबुल इल्म पर आगे आप कोई प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, किस वाले से वो प्रोग्राम है, और नाज़रीन को क्या बताएंगे कि उस प्रोग्राम में आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, ये आपने ये ईद के मौके पर आपने ये सवाल कर दिया मुझे। मैंने कहा जाते जाते नाज़रीन को ये भी बता दें। अच्छा, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताऊं कि चलें इसी मौका पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बाबुल इल्म है क्या। जो लोग इसको व्यू करते हैं बाबुल इल्म के पेज को, जी वो बड़ा बाखूबी जानते हैं कि ये बड़ा, रहीम साहब, ये बड़ा मुनफरद पेज है।
آپ کبھی دیکھیں، میں پریکٹیکلی بات کرنے لگا ہوں کہ لوگ اپنی فیملیز کے اندر مختلف پیجز پر جانا بچوں کا اس وقت تک اس کو لائک نہیں کرتے جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ اس پیج کے اوپر ہے کیا، کنٹینٹ کیا ہے. صحیح. اور دیکھیں اس میں یہ ایک بات بڑی کوئی نہ مانے الا ماشاءاللہ، زیادہ ایکٹیویٹی کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی، ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. جی. یعنی انکریجنگ نہیں ہوتی بچوں کے لیے، ڈسکریجنگ ہوتی ہے. اچھا، پھر اس میں بہت سارے پیجز اس طرح کے ہیں، آپ فیس بک کے اوپر جائیں، وہاں آپ کو انٹرٹینمنٹ نظر آئے گی. انٹرٹینمنٹ ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، لیکن جو بھی ایکٹیویٹی ہو اس کے حوالے سے آپ کچھ گین کریں، علمی اپروچ کے ساتھ بھی گین کریں، انٹرٹیننگ پوائنٹ آف ویو سے جو انسان کی فطرت چاہتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان گین کرے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی انٹرٹینمنٹ آپ کو کسی اور طرف ہی لے جائے تو وہ بڑا عجیب سا پھر پیج ہے نا جی. جی. اس حوالے سے باب العلم بڑا ڈیفرنٹ پیج ہے، الحمدللہ. انفارمیٹو بھی ہے، نالج کی اپروچ کے ساتھ ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کی اپروچ کے ساتھ ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اپروچ کے ساتھ ہے، پھر اور یہ پیجز بہت کم ہیں، اسپرچویلٹی کی اپروچ کے ساتھ ہے. یعنی ایک ہی جگہ پہ یہ پیج آپ کو مختلف ڈائمینشنز کے اندر جو انسان کی فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے، ہم نے بعض اوقات نا فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے رحیم بھائی، لیکن دبایا ہوتا ہے اس کو. یقین کریں فطرت چاہتی ہے کہ وہ سکون پائے، اور وہ سکون روحانیت میں ہے. باب العلم کا پیج آپ کو یہ ایکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے، پازیٹیو سینس. ہاں، یعنی یہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہے. اس میں دیکھیں، اس میں انشاءاللہ اس پہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز بھی ہمارے ویورز اس کو ویو کریں گے، ضرور ہوگی، لیکن وہ اتنی شاندار ہوگی کہ اس سے بھی تربیت ہوگی، بڑوں کی بھی، بچوں کی بھی، ینگسٹرز کی بھی. جی. ٹھیک ہے، ہر حوالے سے. یہ ایوری ایج اس کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں، اور اس کے اوور نیئرلی 600,000 فالوورز ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اب اس پہ تو مبارکباد صرف ہمارے حمزہ بھائی کے لیے، نہیں پوری ٹیم کو ساری کریڈٹ ہے. دیکھیں اس بچے کی اتنی محنت ہے، اور ہمارا تو دل خوش ہو جاتا ہے. یقین کریں کہ 8 سال کی محنت میں آج یہ پیج اس شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز اس پیج کا تذکرہ کرتی ہیں. میں دنیا بھر میں جاتا ہوں. جی. میں آپ کو بتاؤں حمزہ بھائی، جی سر، آپ کو میں بتاؤں کہ بعض اوقات ایسے لوگوں نے مجھے باب العلم کے حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچھا یہ بھی یعنی باب العلم کو ہر خاص و عام دیکھ رہا ہے. یعنی بڑے حوالوں سے ایک ڈیفرنٹ پیج ہے. میں نے جیسے بتایا علمی بھی ہے اور علم کی اپروچ کے ساتھ ہے، اور بات وہی ہے ساری ایکٹیویٹیز اس کے اوپر ہیں، پولیٹیکل، ریلیجس، اسپرچول، انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز، بٹ ود دا اپروچ آف نالج. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو سوال حمزہ بھائی آپ نے کیا ہے، لیکن میں سر اس میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اس میں پوری ٹیم ہماری، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ظفر بھائی، پھر راجہ زاد دیکھیں رحیم بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، تحسین، پھر حسن، پھر وہ رحیم بھائی کا خود اس میں ہونا. مجھے بتائیں آج کے دور میں کوئی بندہ اپنی محنت کا کریڈٹ ٹرانسفر کرتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. اس بچے کی بڑی محنت ہے. اس بچے کی دیکھیں کشادہ دلی، فراخ دلی اور دل کا بڑا ہونا، یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اپنا کریڈٹ اپنی پوری ٹیم کو دینا چاہتا ہے. اور یقین کریں میں اب حمزہ بھائی کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جب تک نظریہ اس طرح کا رہے، نظریہ آئیڈیل ہی ہوتا ہے کہ ٹیم ورک آپ کے پیش نظر ہو، تو زندگی میں کبھی آپ مار نہیں کھا سکتے، ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو ون مین شو ہوتا ہے نا جی، اس کو پرابلم ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام اور ہر کام ایک دوسرے نفس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ میں ایک ٹیم ورک کی شکل میں اپنے پروجیکٹس کو آگے لے کر چلوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اس کے قدم چومے گی. تو جو سوال حمزہ بھائی نے مجھ سے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ابھی ذرا ہائڈ رکھیں، ٹھیک، تاکہ لوگوں کے اندر سسپینس ہو. لیکن ایسا پروگرام باب العلم کے پیج سے آ رہا ہے جس کو آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہر حوالے سے آپ کے لیے بہت بڑی دلچسپی کا سامان ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ.
تو نشائی صاحب عید کے موقع پہ آپ اپنے چاہنے والوں کو جو پوری دنیا میں ہیں الحمدللہ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں اس میں رحیم بھائی اور حمزہ بھائی چونکہ ابھی آخری لمحات ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے، پیغام یہی ہے کہ اگر اللہ کریم نے آپ کو یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ نے آپ کو سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو اپنی خوشیاں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ شیئر کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ آپ کا سب سے پہلے گھر میں آپ کی فیملی حقدار ہے، آپ کے محلے دار، آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ لوگ حقدار ہیں، پھر آپ کے ملک کے اندر باقی افراد ہیں، تاکہ جو خوشی آپ اویل کر رہے ہیں، جو منا رہے ہیں خوشیاں، وہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی منائیں۔ اور یہ جملہ میں اکثر اپنی ہوسٹنگ کے دوران کہا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کسی آنکھ کے اندر آنسو نہیں آنا چاہیے۔ کسی کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ سر جی آپ کا۔ انشاءاللہ آپ کی شخصیت پہ ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے، آج میری کوئی شخصیت نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر جی آپ کا۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ عید کے دوسرے دن ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔